آج کے دور کا سب سے فکر انگیز فتنہ سموہ کا بڑھتا چلن کس طرح سماج کی خواتینوں کو وحشیت کی کھائی میں ڈھکیل رہا ہے۔ سموہ لون، دست پرینام، ویشیاورتی، قرآن و حدیث کی روشنی میں حل۔ محلے کی ایک چبارک عورت، جب آپ روزی روٹی کی تلاش میں ہوتے ہیں، آپ کے گھر کی عورت کے من میں سستے بنا ضمانت کے لون کی للسا جاگتی ہے۔ 10 مہیلاؤں کا سموہ بنایا جاتا ہے اور ان سب کو 10,000 روپے کا لون دیا جاتا ہے، جس میں شرط کے مطابق سبھی پہلی قسط 1,000 روپے چبارک عورت کو دے دیتی ہے، یعنی اس کٹل عورت کو صرف سموہ بنا کر اس کو آسانی سے روپیہ مہیا کرانے اور اس کی وصولی میں مدد کرنے کے عوض 10,000 روپے مل جاتے ہیں۔ اس 10,000 روپے کے بدلے لینے والی سبھی مہیلاؤں کو 10 ماہ میں 13,000 روپے سموہ لون دینے والی کمپنی کے گرگوں کو واپس کرنا ہے۔ یہ بہت ہی زیادہ بیاج کی در پر لون دینے کے اپرادھ کا معاملہ ہے، جو عموماً ہر محلے میں چل رہا ہے۔ غریب مہیلاؤں اس لون کی 1,300 روپے پرتی ماہ کی قسط 2 ماہ سے زیادہ نہیں چکا پاتی ہے اور بچی ہوئی قسط چکانے میں سوئم کو مجبور پاتی ہے، کیونکہ کئی کیسوں میں انہی 9,000 روپے سے قسط چکا دیتی ہے۔ قسط چکنے میں دیری اور چبارک کٹل عورت میں آ کر تقاضا کرتی، جب وہ دیکھتی ہے کہ شکار جال میں پھنس چکا ہے اور قسطیں چکانے کے لیے اس کے پاس روپے نہیں بچے ہیں، تو وہ جوان گرگوں کو جن سے لون دلوایا تھا، محلے کی عورت کے سامنے تیز آواز میں گھر کے سامنے بے عزتی کرواتی ہے، خود موقع سے غائب رہتی ہے اور پھر شام ڈھلے اس شکار عورت سے ملنے آتی ہے اور دھیرے سے اس کی بات سنتی ہے، اس کی ڈھاڈس بڑھاتی ہے اور خوبصورت شبدوں میں اسے لالچ دے کر مساج اسپا سینٹر میں کام کرانے کا لالچ دیتی ہے اور ایکسٹرا انکم کمائی کا موہ جگاتی ہے۔ مرتی کیا نہ کرتی، وہ شکار عورت اپنے سستے سموہ لون کی لالچ میں ایسے پھنستی ہے کہ محلے میں، خاندان میں، آس پاس پڑوسیوں میں بے عزتی کا خوف اس کو اس کے علاوہ دوسرا کوئی سلبھ آسان راستہ نظر نہیں آتا ہے۔ یہاں سے شروع ہوتی ہے سموہ لون کے لالچ میں پھنس کر اپنی زندگی کو دلدل میں گرانے کی شروعات۔ یہ مساج سینٹر اور کچھ نہیں ہے، شہر میں ککر مرتوں کی طرح کھلنے والے آدھونک ویشیالے ہیں، جہاں پارمپرک ہلکی مساج کے بعد مول بھاؤ ہونا شروع ہوتے ہیں اور ایکسٹرا پلیزر کی مانگ ہوتی ہے، جو شاریرک سنبندھ کے بعد ہی ختم ہوتی ہے اور دونوں اس کے بعد ایک دوسرے کو بھول جاتے ہیں۔ لیکن ایک صحیح حدیث قدسی ہے کہ حضور پور نور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ زنا قرض ہے جسے تمہارے گھر والوں و نسلوں کو چکانا پڑتا ہے۔ ایسا ہی ایک قصہ اندور کے کھجرانے کے حال میں ہی روشنی میں آیا ہے، جس میں بڑے بھائی نے اپنی شاریرک بھوک کو مٹانے کے لیے ہوٹل کے کمرے میں جس عورت کا استقبال کیا، وہ اور کوئی نہیں، اس کے خود سگے چھوٹے بھائی کی بیوی تھی۔ اللہ رب العزت قرآن کریم سورہ اسراء 17 کی آیت 32 میں فرماتا ہے، اور تم زنا ویابھچار کے قریب بھی مت جانا، بے شک یہ بے حیائی کا کام ہے اور بہت ہی بری راہ ہے۔ حضرت عبداللہ سے مروی ہے کہ ایک شخص نے حضور پور نور صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا کہ اللہ کے رسول کی نظر میں سب سے بڑا گناہ کون سا ہے؟ آپ نے فرمایا، اللہ کے ساتھ کسی کو شریک کرنا، جبکہ تم اللہ رب العزت نے پیدا فرمایا۔ اس شخص نے پوچھا کہ اس کے بعد؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مفلسی، تنگستی کے خوف سے اپنی اولادوں کو قتل کرنا، یہ ہمارے کھانے میں حصے دار ہو جائے گا۔ اس شخص نے پھر پوچھا، بعد؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اپنے پڑوسیوں کی بیوی سے غیر شرعی طور پر شاریرک سنبندھ بنانا۔ اللہ نے اس حدیث کی تائید میں قرآن میں حکم فرمایا، اور یہ وہ لوگ ہیں جو اللہ کے ساتھ کسی دوسرے کو معبود کی عبادت نہیں کرتے اور نہ کسی ایسی جان کو قتل کرتے ہیں جسے بغیر حق مارنا اللہ نے حرام فرمایا۔
اور نہ ہی بدکاری کرتے ہیں۔ جو شخص یہ کام کرے گا وہ سزائے گناہ پائے گا۔ القرآن 25 الفرقان آیت نمبر 68۔ رمضان کا مہینہ ہے، آئیے پوچھے اپنے حق رشتہ داروں سے، عزیز اقارب سے کہ کہیں ان پر ایسی منحوس یوجنا کے قرض کا سایہ تو نہیں پڑا ہوا ہے۔ اگر ہو تو اپنی زکوٰۃ کے سب سے زیادہ مستحق اور رشتہ دار قربتدار ہی ہیں، جن کے گردنیں چھڑانا آپ کے فرض عین ہے۔ حضور پور نور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ آپ کی زکوٰۃ اور صدقات میں سب سے زیادہ حقدار آپ کے قریبی رشتہ دار ہیں۔ ان پر خرچ کریے۔ جس نے اپنے رشتہ دار پر، قربت داروں پر اپنے صدقات زکوٰۃ خرچ کیے، ان کو اللہ رب العزت 2 گنا عرض عطا فرماتا ہے۔ ایک تو زکوٰۃ ادا کرنے کا عرض، اپنے رشتہ داروں کی مدد کر کے ان کو کھڑے کرنے کا ثواب۔ ترمذی شریف حدیث نمبر 1939 میں حضرت سلیمان ابن عامر رضی اللہ عنہ سے مروی ہے کہ حضور پور نور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ صدقات کسی مستحق غریب کو دینا صرف صدقہ ہے، لیکن یہی صدقہ جب اپنے رشتہ داروں کو دیا جاتا ہے تو اس کے 2 مقصد حل ہوتے ہیں۔ آپ کا صدقہ ادا ہو جاتا ہے، ساتھ ہی رشتہ داری میں من میں محبت کا جذبہ پیدا ہوتا ہے اور رشتہ داری کی جڑیں مضبوط ہوتی ہے۔ وہ فی جزا اللہ خیر واللہ عالم بالصواب۔